بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک انتہائی دردناک اور تکلیف دہ خبر پاکستانی قوم کے لیے۔ PIA طیارہ جو کہ لاہور سے کراچی جا رہا تھا، وہ کراچی کے ایک ماڈل کالونی آبادی میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اس افسوسناک حادثے کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت سے سامنا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید لیٹسٹ اپڈیٹس ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ کی سکرین پر یہ جو تصویر چل رہی ہے، اصل میں ان کا نام کیپٹن سجاد ہے۔ جب یہ لینڈ کرنا چاہتے تھے تو یہ قریب پہنچے جہاں پر انہوں نے لینڈ کرنا تھا، اور جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کنٹرول ٹاور سے کہا کہ اس جہاز کے دونوں انجن خراب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ طیارہ آبادی سے باہر لے جائے، مگر ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود طیارہ آبادی کے اوپر گر کے تباہ ہو گیا۔ جہاز کے کیپٹن سجاد کی آخری آڈیو آپ کو سناتے ہیں۔ جی سر، to be turning left. we'll proceeding back sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger, clear, mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, roger sir, both runways available to land. Pakistan 8303 approach. जी sir, to be turning left. we'll proceeding back sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger, clear, mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, roger sir, both runways available to land. آپ نے سنا جہاز کے کیپٹن سجاد نے کیا کہا، میڈے لوک انجن، یعنی کہ دونوں انجن خراب ہو چکے ہیں۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یا پھر ایسا ہوگا کہ اس تمام صورتحال کو کچھ عرصے بعد بھلا دیا جائے گا؟ دوستو، کبھی دنیا کے ایئرپورٹس میں پاکستان کا ایئرپورٹ نمبر 1 ہوا کرتا تھا، لیکن پھر اس میں کرپشن اور بے ایمانی کی وجہ سے اب اس کی یہ صورتحال ہے کہ یہ 100ویں نمبر پر بھی نہیں ہے۔ تاہم اب اس حادثے میں زندہ بچ جانے والے مسافر سے ملیے جن کا نام زبیر ہے، اور انہوں نے اپنے بیان میں اس حادثے کے متعلق کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب ہٹ ہوا ہے، ہٹ ہونے کے بعد جب میری آنکھیں کھلی ہیں، میں نے دیکھا ہے تو ہر طرف آگ ہی آگ تھی، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور چیخوں پکار تھی، بچوں کی، بڑوں کی، بزرگوں کی، سب چیخوں پکار تھی، سب اپنی جانیں بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنا جو ہے وہ سیٹ بیلٹ کھولا ہے اور مجھے روشنی نظر آئی ایک جگہ پر، تو میں نے اس کی طرف جانے کی کوشش کی اور میں اپنی جانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور وہاں سے میں نے جمپ کیا اور باہر آ گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ جب وہاں سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اترنے کی کہ ہم کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے لگے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے 10 سے 15 منٹ اس کو جہاز کو اڑاتے رہے، اور انہوں نے کوئی خالی جگہ دے کے ملیر کینٹ کا ایریا تھا، وہاں پر انہوں نے لینڈ کروانے کی کوشش کی ہے پائلٹ نے، اور لینڈ انہوں نے پھر اناؤنسمنٹ کی کہ جی ہم لینڈ کروانے لگے ہیں، لیکن کسی وجہ سے لینڈ نہیں ہو پایا۔ اس کے علاوہ پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کے تباہ ہونے والے بدقسمت طیارے میں معجزانہ طور پر بچ جانے والوں میں بینک آف پنجاب کے سربراہ ظفر مسعود بھی شامل ہیں۔ ظفر مسعود نے بتایا ہے کہ طیارہ کریش ہوا تو میں سیٹ سمیت باہر جا گرا، مجھے کوئی ہوش نہیں رہا، کچھ لوگوں نے مجھے اٹھایا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں مجھے لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی کہ یہ ابھی زندہ ہے یہ۔ اس کے بعد انہیں ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ اس کے علاوہ کراچی طیارہ حادثے میں ایک خاتون مسافر بھی معجزانہ طور پر زندہ بچ گئیں۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق معجزانہ طور پر محفوظ رہنے والی تیسری مسافر طیارہ محمود ہیں۔ طیارہ محمود کو مقامی ہاسپٹل میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق طیارہ حادثے میں معجزانہ طور پر 3 مسافر زندہ بچ گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ زندہ بچ جانے والے مسافروں میں ایک خاتون بھی شامل ہے جن کا نام طیارہ محمود بتایا جا رہا ہے۔ خاتون بھی شدید زخمی بتائی جا رہی ہیں اور ہاسپٹل میں ان کا علاج جاری ہے۔ دوستو، رپورٹ کے مطابق لینڈنگ گیئر خراب ہونے کے باعث طیارہ کریش ہوا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک سے زیادہ پرندے جہاز سے ٹکرائے جس کی وجہ سے دونوں انجن جزوی طور پر بند ہو گئے اور اس وجہ سے جہاز کریش ہو گیا۔ ان کی ایسی رپورٹ کو دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جہاز کے دونوں انجن بند ہو گئے ہوں پرندے ٹکرانے کی وجہ سے۔ کیا یہ پرندے ایٹمی پرندے تھے؟ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ جہاز کے سسٹم کو ہیک کیا گیا ہو۔ کیا مذاق ہے عوام کے ساتھ؟ کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے عوام کو؟ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاز ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی
ان کو یہ رپورٹ دے دی گئی تھی کہ جہاز کے انجن میں خرابی ہے، اس کے باوجود اس رپورٹ کو نظر انداز کیا گیا اور انسانی زندگیوں سے کھیلا گیا اور بے گناہوں کی موت کے ذمہ دار بنے۔ کیا ان جیسے درندوں سے حکومت وقت دستے گریبان ہو سکے گی، یا پھر ہمیشہ کی طرح یہ لوگ اپنی طاقت اور دولت کے بل بوتے پر جھوٹی رپورٹوں کے سہارے سے بچ جائیں گے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوستو، یہ ہے حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کا عملہ۔ اللہ تعالیٰ حادثے کا شکار ہونے والے عملے سمیت تمام افراد کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل حقیقت سے سامنا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نوٹیفیکیشن میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔